خود غرضی کو شریعت اور دین اسلام کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اس کے بعد حقوق العباد کا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس سب میں میری ذات کہاں ہے اور اپنی ذات کے بارے میں کیا سوچنا واقعی خود غرضی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو خلیفۃ اللہ ہی فی الارض بنایا ہے، یعنی زمین پر اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دے کر اپنے اختیارات کی بلندی اور سربلندی کا ذمہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ سلاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ اپنے لیے نہ پسند کرتا ہے، نہ اسے ان کی احتیاجات ہیں۔ وہ کھاتا نہیں بلکہ کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں بلکہ پلاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا انسانوں کے لیے کہ تم اللہ کے اوصاف حمیدہ کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے یہ صفت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ انسانوں کے اندر اگر پیدا ہوتی ہے تو انسان معاشرے کا ایک بہترین فرد بنتا ہے، اور اگر یہ انسان سے اٹھ جاتی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے سب سے آخر، صبح بھی شام بھی، تمام تر جد و جہد کا مرکز محور خود اس کی اپنی ذات ٹھہری رہتی ہے، ڈیڑھ بالش کا پیٹ، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے خواب اور ان کی تکمیل اس کی ساری زندگانی کا مقصود واحد ٹھہرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خود غرضی کی راہ پر چل رہا ہے۔ خود غرضی کہیں کہیں بہت مفید بھی ثابت ہوتی ہے۔ یقینی طور پر اگر ایک بچہ امتحان گاہ میں اپنے کام سے غرض نہیں کرے گا اور خود پر فوکس نہیں کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ ایک سائنٹسٹ ہے، اگر وہ بہترین انداز میں محنت نہیں کر رہا، ایک کھلاڑی ہے، وہ بہترین انداز میں اگر پریکٹس نہیں کر رہا اور سب کچھ چھوڑ کر اس پر فوکس کیے ہوئے ہے، فائدہ دے گی۔ تو خود غرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا نقصان کر اپنا فائدہ ہی سوچیں، بلکہ اگر آپ اپنے فائدے کے ساتھ کسی کا نقصان نہیں سوچتے تو یہ ایک مثبت خود غرضی ہے۔ فارچونیٹ ریالٹی ہے کہ جس طرح دو پہیے ہیں نا، اور دونوں کو کہا گیا شاید قید بامشقت ہے، خاتون گھر کا کام نبھا رہی ہے اور مرد جو ہے وہ باہر جا کے ذریعہ معاش میں اور چیزوں میں مشغول ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ مجھ سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کا اپنا غرض ہے، ان کے بلز ہیں، ان کے اخراجات ہیں، اور میں ان کو ایک ATM مشین لگتا ہوں کہ میں نے ساری کی ساری چیزیں ان کی پوری کرنی ہے، لیکن اس کی بھی تعریف کبھی نہیں ہوتی، اس کے بھی احساس اس کا نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین الصمد ہے، بے نیاز ہے، بے غرض ہے، کوئی اس کے لیے کچھ کرے تو فرق نہیں پڑتا، کر رہا ہے تو اس کی شان نہیں بڑھتی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ عبد الصمد ہیں۔ ہر انسان کی غرض دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آپ جب کسی کی غرض پوری کرتے ہیں تو آپ کی اپنی غرض بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سوچنا ایک اینڈ آف دا ایج میں جا کر، اپنے سفر کے اختتام پر جا کر کہ میری محبتوں کا مجھے صلہ نہیں ملا، یا مجھے سچا پیار نہیں ملا، یا میری جو محنتیں تھیں اس کا مجھے ثمر نہیں ملا، یہ ایک حد تک مایوسی کی ایک کیفیت ہے، اور یہ جنم لیتی ہے بدگمانی سے۔ دیکھیے ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب ہم اپنے رات کے وقت اپنے والد صاحب کے، والدہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سنانے کو ان سے زیادہ بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے بچے وہ سننا نہیں چاہتے، ان کو کچھ اور سننا ہے، کچھ اور دیکھنا ہے، کچھ اور پڑھنا ہے۔ تو ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں، اور جب ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلتے ہیں، وہاں پہ دیکھیے خود غرضی کے جیسا میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر یہ آپ کی ذات سے بڑھ کر آپ کے فیملی تک، فیملی سے بڑھ کر آپ کے خاندان میں، خاندان سے بڑھ کر آپ کے پورے معاشرے میں، پورے ملک میں، اور پھر جو عالمی ہمارا بھائی چارہ ہے ایک ماحول، وہاں تک اگر یہ بڑھتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی صفت بنتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں اپنے مگن ہے، شہر کی خبر نہیں، ایک ڈالی کی اپنی فکر ہے، چمن کا غم نہیں۔ جب ہر آدمی اپنے لیے سوچتا ہے تو پھر یقینی طور پر کوئی لائن نہیں بنتی ہے، پھر یقینی طور پر کسی کو اس کا حق نہیں ملتا ہے، کیونکہ خود غرضی دیکھیں، ایک جو جانور اور درندہ ہے نا، وہ اس کا بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ شکار کو چھوڑ دیتا ہے یا مزید شکار نہیں کرتا جب تک اسے بھوک نہیں ستاتی، لیکن انسان جب خود غرض ہوتا ہے تو وہ بغیر بھوک کے شکار کرتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر بھی وہ شکار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے جیسے لوگوں کا شکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خود غرضی اس وجہ سے ایک بہت بری چیز بنتی ہے کہ انسان اس میں اپنے علاوہ کسی اور کا سوچتا نہیں ہے۔ اگر خود غرض انسان معاشرے میں کثرت سے پیدا ہو جائیں، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے, وہاں کیوں گئے تھے, کیا ملا. اچھا, اور اس کی سیکھ جب اگر کہ میں عرض کروں, جبکہ حدیث شریف جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں کسی کے دروازے پر جاؤں تو مجھے ویلکم کہا جائے, میں پسند کرتا ہوں جب میں کال کروں تو وہ کال کو ریسیو کرے, میں پسند کرتا ہوں کہ اگر مجھے ضرورت پڑے تو میری ضرورت پوری کرے. تو جب اس کے ساتھ یہ مسئلے آتے ہیں تو میرے بچے یا میرے گھر والے یا میرے دوست مجھے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, اور دوسرا